السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن عباس۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چھوٹے سے گاؤں بسم اللہ پور میں عید قربان کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہر گلی میں جانوروں کی رونق، بچوں کی خوشیاں اور بڑوں کی مصروفیات نے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر خوددار مزدور علی بخش اپنے 2 بچوں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ عید قریب تھی مگر گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ قربانی کا جانور خرید سکے۔ علی بخش کے بیٹے 7 سالہ فراز نے ایک دن معصومیت سے پوچھا، ابو ہم کب بکرے لائیں گے؟ سب کے گھر جانور آ گئے ہیں۔ علی بخش نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹا ہمارا بکرا دل میں ہے، ہم بھی قربانی کریں گے پر تھوڑی مختلف۔ فراز کو سمجھ نہ آئی مگر وہ چپ ہو۔ تو دوستو، عید سے ایک دن پہلے گاؤں کے چودھری صاحب کے ایک مزدور نے علی بخش کو بتایا کہ ان کا جانور زخمی ہو گیا ہے اور وہ بر وقت قربانی نہیں کر سکیں گے۔ علی نے فوراً ہمت کی اور اپنی ساری جمع پونجی نکال کر ایک درمیانے سائز کا بکرا خریدا، لیکن وہ اپنے گھر نہ لایا، سیدھا چودھری صاحب کے گھر جا کر بولا، یہ جانور میری طرف سے آپ کی قربانی کے لیے۔ چودھری صاحب حیران ہوئے اور بولے، مگر تم تو خود قربانی نہیں کر سکتے اور ہمیں دے رہے ہو۔ تو پھر علی مسکرا کر بولا، میری قربانی یہی ہے، اپنے حصے کی خوشی کسی اور کو دے دینا۔ تو دوستو، جب یہ بات گاؤں میں پھیلی تو سب حیران رہ گئے۔ دوسرے دن عید کے خطبے میں امام صاحب نے کہا، قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہش، اپنے آرام، اپنی محبت دوسروں کے لیے قربان کرنے کا نام ہے، جیسے علی بخش نے کیا۔ اسی دن گاؤں کے چند لوگوں نے مل کر علی کے لیے بھی ایک جانور خریدا اور عید کی خوشی اس کے گھر بھی پہنچی۔ تو پھر کیا تھا، علی بخش نے آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون لیے قربانی کی، مگر اصل قربانی اس نے عید سے ایک دن پہلے ہی دے دی تھی۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عید قربان ہمیں صرف گوشت بانٹنے کا نہیں بلکہ دل بانٹنے، خوشی بانٹنے اور دوسروں کا درد سمجھنے کا سبق دیتی ہے۔ فی امان اللہ۔